نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ایک بہت اہم بات کو لے کر آپ تمام حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، فی زماننا ماحول کیا ہو رہا ہے، فی زماننا ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ عرض گزارش یہی کرنی ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی بات طے کریں، وہ ہم اپنے بڑوں کے مشورے سے طے کریں۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، جن حضرات کی نظر پوری دنیا پر ہے اور جو حالات کو بھانپتے ہیں، جانتے ہیں، ہم کو حال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ فی الحال کیا ہو رہا ہے، فی الحال کیا ہوا ہے۔ ہم کو تو اپنے ایمان کے تحفظ اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے سوچنا ہے کہ اگر ہم آج جو قدم اٹھائیں گے، جو فیصلہ لیں گے، تو اس فیصلے کی بنیاد پر مستقبل میں کیا معاملات پیش آئیں گے۔ ہمارا ایک فیصلہ ہمارے مستقبل کو بنائے گا یا بگاڑے گا، یہ بات سوچنی ہے یہاں پر۔ اس لیے ہم جو بھی بات طے کریں، جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی معاملہ طے کریں، وہ سب سے پہلے تو اپنے علماء اکرام کے مشورے سے طے کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی معاملے میں، کسی بات میں، کسی مسئلے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی پہلو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا کوئی بات پر ہم متفق نہیں ہو رہے ہیں، تو جو ہمارے درمیان علماء موجود ہیں، جو حالات سے باخبر ہیں، تو ان سے ہم اپنے معاملات کو پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، جیسے کہ شروع میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے، ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها، کہ علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ کہاں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے؟ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے ہر راستے میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم تو یوں کہتے ہیں کہ عوام جتنی بھی ہیں، جو بھی ہیں، سب نابینا ہیں، سب نابینا ہیں۔ علماء اکرام یہ دیکھنے والے ہیں، اللہ ان کو بصارت کی آنکھیں دیتے ہیں، اور خصوصی ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے علماء اکرام جو کہہ رہے ہیں، ان کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں،
لیکن وہ امت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف زمین کا کوئی ایک خطہ یا کوئی ایک حصہ، یہ کوئی ایک شہر نہیں ہے، ان کے سامنے پوری دنیا ہے۔ اور اللہ نے ان کو وہ بصارت کی آنکھیں دی ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر امت نے ایک غلط فیصلہ لے لیا تو امت کا مستقبل بہت خطرے میں آ جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اس لیے جان توڑ کر کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے علماء سے ضرور پوچھ لو، علماء سے تحقیق ضرور کر لو، کیونکہ میرے بھائیوں ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بہت تذبذب کا معاملہ ہے فی زمانہ، بہت تذبذب ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اور بعض بیچارے کم عقل لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے علماء کی بھی شان میں گستاخیاں کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر جذبات اپنی جگہ ہیں، جوش اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کام جذبات اور جوش کا نہیں ہے۔ اکثر یہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جذبات میں اور جوش میں لیا گیا فیصلہ یہ بہت بڑے خمیازے کا سبب بنتا ہے۔ وہ کہاوت مشہور ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ایک لمحے کا ہمارا فیصلہ کہیں صدیوں کی سزا کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے جو بھی فیصلہ ہم کریں، جو بھی فیصلہ، بار بار ہم اسی لیے زور دے رہے ہیں، جو بھی فیصلہ ہم کریں وہ ضرور اپنے بڑوں کے مشورے سے کریں، ضرور بڑوں کے مشورے سے کریں، اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جو فرد کسی بھی معاملے میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے دماغی گھوڑے دوڑا کر فیصلے لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ 99% ان فیصلوں میں خطا کرتا ہے۔ اس کے لیے عرض و گزارش آپ تمام حضرات کے سامنے یہ کرنی تھی کہ ہم قرآن کی اس آیت پر ضرور عمل کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی معاملے میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اہل علم لوگوں سے ضرور پوچھیں۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم لوگ ہیں، علماء ہیں، جو وقت کے بڑے ہیں، جاننے بوجھنے والے ہیں، ماہر ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے پوچھنا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت پر ایک موقع دیا ہے اللہ نے، بہت اچھا موقع ہے قرآن کی آیت پر عمل کرنے۔ ایک آیت پر عمل کر لیں گے تو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا۔ ثواب تو ملے گا ہی، ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اگر ایک ہمارا فیصلہ صحیح ہو گیا اور ہمارے ایک فیصلے کی وجہ سے ہمارا مستقبل بن گیا، سنور گیا، تو یقین جانو رہتی امت تک اور جو نسلیں ہماری آئے گی وہ ضرور دعا کرے گی کہ ہمارے بڑوں نے علماء کے مشورے سے کام کیا تھا، علماء کی باتوں کو سمجھا تھا، ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا، تو آج ہمارا مستقبل، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا کلچر سب محفوظ ہیں۔ اور اگر ہم نے خطا کر دی، ہم نے علماء کی نہ مانی، ہم نے علماء کو بالائے طاق رکھ دیا، ان کی باتوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور اپنی کم فہمی اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے انہی کو دوش دینا اور انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو یقین جانو آنے والی نسلیں ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ بہت اہم بات آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے سہولت والی، آسانی والی راہیں فراہم فرمائے، اور ہم تمام کے دلوں میں وہ بات ڈالے جو حق ہے، سچ ہے۔ آمین۔